الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ کا شریک ٹھہرانے کی بعض مخفی صورتیں۔ اللہ کا شریک ٹھہرانے کی بعض مخفی صورتیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ پس دانستہ طور پر کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 22۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ انداد سے مراد شرک ہے، جو رات کے اندھیرے میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کے چلنے سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ شرک یہ ہوتا ہے کہ تم یوں کہو، واللہ و حیاتک، اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم، یا تمہارا یوں کہنا، یا فلان و حیاتی، اے فلاں میری جان کی قسم، یا تمہارا یوں کہنا، لولا کلیبۃ ھذا لاتانا اللصوص، اگر اس کی کتیا نہ ہوتی تو ہمارے گھر چور آ جاتے، یا تمہارا یوں کہنا، لولا البط فی الدار لاتانا اللصوص، اگر گھر میں بطخ نہ ہوتی تو ہمارے گھر چور آ جاتے، یا یوں کہنا، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور تم چاہو، یا یوں کہنا، لولا اللہ و فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، تو تم اس قسم کی باتوں میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ رکھو، یہ سب اللہ کے ساتھ شرک کی باتیں ہیں۔ اس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔ سنن ترمذی کی 1535 نمبر کی حدیث ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم اٹھائی، اس نے کفر کیا یا شرک کا ارتکاب کیا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے، اور حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا۔ میرے نزدیک غیر اللہ کی سچی قسم اٹھانے سے اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانا زیادہ بہتر ہے۔ معجم کبیر طبرانی کی حدیث ہے 8902 نمبر کی۔ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان۔ یوں نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ چاہے اور پھر جو فلاں چاہے۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا قول ہے، اعوذ باللہ وبک، کہ میں اللہ کی اور تیری پناہ چاہتا ہوں کہنا ناپسندیدہ اور ناجائز ہے، البتہ اعوذ باللہ ثم بک، کہ میں اللہ کی اور پھر تیری پناہ چاہتا ہوں کہنا جائز ہے۔ اسی طرح لولا اللہ ثم فلان، اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر فلاں نہ ہوتا کہہ سکتے ہیں، البتہ لولا اللہ و فلان، اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا نہیں کہہ سکتے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو بھی ہم شامل نہیں کر سکتے۔ جب کوئی کہتا ہے لولا اللہ و فلان، اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا، تو یہ لفظ اور جو ہے یہاں مت ملائے، اس کے معنی ہوتے ہیں اینڈ، اللہ اور یہ، بلکہ کہنا چاہیے لولا اللہ ثم فلان، اگر اللہ پھر فلاں نہ ہوتا، پھر کے ذریعے اگر آپ کہتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اور کہتے ہیں تو یہ گویا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیتے۔ اور اس طرح کہنا کہ کتا نہ ہوتا تو آج چور آ جاتا، بہت بری بات ہے۔ چور کو روکنے میں کتے کا کیا عمل دخل ہے؟
اس طرح کی باتیں. یا بطخ نہ ہوتی، کیونکہ بطخ پالی جاتی ہیں، کوئی آیا تو شور مچاتی ہے. اگر بطخ نہ ہوتی تو چور آ جاتا ہے، یعنی بطخ شور مچائی، چور آنے نہیں پایا. اس قسم کے الفاظ جو کہے جاتے ہیں یہ سب کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ کے خلاف ہے. بندے کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. یوں کہنا چاہیے الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیا، پھر ماشاءاللہ فلاں نے، پھر ماشاءاللہ جانور تھے، کتے تھے، پھر ہم نے جو کچھ کوشش کاوش کی تھی. یہ پھر کہنے کے بعد یہ بات کہی جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اور میں کیا ہوتا؟ گویا اللہ کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کا شامل کر دیا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا ما شاء اللہ وشاء فلان مت کہو، جو اللہ چاہے اور فلان چاہے، بلکہ کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان. وہ ہوا جو اللہ نے چاہا پھر فلاں نے. اگر واو لائیں گے تو اللہ کے ساتھ یہ شامل ہو جائے گا، اور واو نہیں لائیں گے تو اس کے اندر فرق ہو جائے گا. تو یہ وہ باریکی ہے جو شرک کی طرف ہم کو اور آپ کو ڈھکیل دیتی ہے. لہذا ہم کو اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اس قسم کی باتیں اپنی زبان سے کبھی بھی نہیں ادا کرنی چاہیے. جیسا کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اندھیری رات میں کالے پتھر پر جو چیونٹی چلتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ شرک جو ہے مخفی ہے. آدمی کو محسوس نہیں ہوتا، آدمی شرک میں پڑ جاتا ہے. لہذا کہاں شرک ہو جاتا ہے، کیسے شرک سے بچیں گے، اس کا علم رکھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری. اللہ تعالی ہم تمام کو ہر طرح کے شرک سے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، محفوظ رکھے، اور توحید باری تعالیٰ کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق دے. توحید الوہیہ، توحید ربوبیہ، توحید اسماء و صفات. هذا ما عندي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.